تغیرات سے دنیا سنگھار کرتی ہے، قضا کا زندگی یوں انتظار کرتی ہے۔ اس رنگین کائنات کو جب سے رب تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، یہ تغیر پذیر ہے۔ ہزاروں انقلابات گزر چکے ہیں اور آخری دن تک نہ جانے کتنے ہیر پھیر سے یہ کائنات گزرے گی۔ کروڑوں مناظر اپنے سینے میں چھپائے ہوئے یہ کائنات اپنے انجام کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مختلف اوقات میں سماوی اور عرضی آفات نے کائنات کو پلٹا، تہو بالا کیا اور اس کے حسن و جمال کو زیر زبر کر کے رکھ دیا، لیکن کوئی ایسا پیمانہ آج تک ایجاد نہیں ہو سکا جو ان آفات سماوی اور عرضیہ سے مکمل طور پر انسانیت کو نجات دلا سکے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک کائنات آباد ہے، درختوں، پودوں اور پھلوں کا حسن و جمال یوں ہی تہو بالا ہوتا رہے گا۔ انسانوں اور حیوانوں کی کیف و مستی کو عروج و زوال کے حالات سے گزرنا پڑے گا۔ چرندوں اور پرندوں کی سریلی صدائیں، ہواؤں کا ساز اور دریاؤں کا شور ثابت ہوتا رہے گا۔ ندی نالوں کا راگ، مٹی کی زرخیزی، فصلوں کی لہلہاٹ، سبزے کی خوشنمائی، بہار کی رعنائی اور دل کا سرور خزاں سے بدلتا رہے گا۔ بعض تغیر اور انقلاب ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی تباہی و بربادی لاتے ہیں اور مہکتے ہوئے چمن کو اجاڑ دیتے ہیں۔ یہ کائنات کے رنگوں کو پھیکا کر دیتے ہیں اور خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جہاں خوشیوں کے شادیانے بجھتے ہیں، وہاں جگہیں ماتم کدے بن جاتے ہیں، بڑی آبادیاں راکھ کا ڈھیر ہو جاتی ہیں، سر بفلک عمارتیں زمین پر اوندھے منہ گر جاتی ہیں، فصلوں اور درختوں کی رونق اداسی میں بدل جاتی ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ نوحہ خوانی لگتی ہے۔ چلتی پھرتی انسانیت نہ جانے کس انجام سے دوچار ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا تغیر اور انقلاب انسانیت کے لیے آفات کہلاتا ہے۔ انہی آفات میں سے ایک آفت سیلاب بھی ہے۔ سیلاب دراصل دو لفظوں کا مجموعہ ہے، سیل اور آب، یعنی پانی کی روح، لہر یا طوفان۔ اس کا آغاز عام طور پر موسم گرما کے آغاز یا برسات کے موسم میں ہوتا ہے، اور یہی دو چیزیں سیلاب کے آنے کا سبب بنتی ہیں۔ پانی کی زیادتی کی وجہ سے دریاؤں کے کنارے پھیل جاتے ہیں اور قرب و جوار کی آبادیاں اس کا اول شکار بنتی ہیں، اور اگر پانی کی مقدار حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ اتنی خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے کہ ہزاروں انسانوں کو نگل جاتا ہے، لاکھوں مکانات زمین بوس ہو جاتے ہیں، کھڑی فصلیں تباہی سے دوچار ہو جاتی ہیں، لاکھوں جانوروں کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح پانی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ سیلاب لانے کی دوسری بڑی وجہ ضرورت سے زائد بارش ہے۔ دنیا میں وہ خطے جو ایسے میلوں وقوع رکھتے ہیں جب بارش والی ہواؤں کی گزرگاہیں ہیں، تو ایسے علاقے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں مئی اور جون سخت گرمی کے مہینے ہیں جن میں سورج کی کرنیں آگ برساتی ہیں، جھلسا دینے والی لو سے زبانیں خشک ہو جاتی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم پسینے سے شرابو ہوتا ہے، سرسبز و شاداب درخت مرجھا جاتے ہیں، پھول اور کلیاں کملا جاتی ہیں۔ دوپہر کے وقت جب سورج اپنے یوبن پر ہوتا ہے تو نظام زندگی معطل ہو کر رہ جاتا ہے، گلی کوچوں میں سناٹا چھا جاتا ہے اور چہل پہل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن گرمی اور تپش کی یہ کیفیت زیادہ عرصہ نہیں رہتی۔ اپنی مخلوقات کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھ کر رحمت خداوندی جوش میں آ جاتی ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں کی آوارہ ٹکڑے آسمان پر پہاڑوں کی مانند نمودار ہوتے ہیں، جو آپس میں مل کر گھٹاؤں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر یہی گھٹائیں آسمان پر پھیل جاتی ہیں۔ ہائے کیا فرتے طرب سے جھومتا جاتا ہے ابر، فیلے بے زنجیر کی صورت میں اڑا جاتا ہے ابر۔ آسمان پر بادل چھا جانے سے گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے، گرم لو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں تبدیل ہو جاتی ہے، گرمی کے مارے ہوئے انسانوں اور جانوروں کی جان میں جان آ جاتی ہے، بادلوں کی گھنگرج اور بجلی کی چمک اور کڑک کی بارش کی آمد کا اعلان کرتی ہے۔ پہلے آہستہ آہستہ پھوار پھوٹتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جو آہستہ آہستہ اس قدر خوفناک صورت اختیار کرتی ہے کہ فضا دھندلی سے ہو جاتی ہے، مکانوں کے صحن تالاب بن جاتے ہیں، گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہیں، راہ گزاروں میں ہر طرف پانی پھیل جاتا ہے، تالاب اور جوہر پانی سے بھر جاتے ہیں، غرض ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے۔ صحن کو چمکا گئی، سڑکوں کو گیلا کر گئی، رات بارش کی فلک کو اور نیلا کر گئی۔ قدرت کا اصول ہے کہ ہر چیز میں اعتدال انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔
کسی بھی چیز کی مقدار بڑھ جائے تو وہ تباہی لاتی ہے اور بجائے رحمت کی زحمت بن جاتی ہے۔ اس بارش میں جب کثرت آ جائے تو یہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کچے پکے مکانات گرنا شروع ہو جاتے ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جانور تاب نہ لاتے ہوئے مرنے لگتے ہیں، اور یہی بارش جو رحمت تھی ہلاکت کا سامان بن جاتی ہے۔ جب یہ سیلاب کی شکل اختیار کر لے تو چیختے چلاتے مدد کو پکارتے انسان حسرت بھری نگاہوں سے اپنے گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن بے بسی کے عالم میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ اپنا مال و اسباب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اونچی جگہ کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔ بعض اوقات درختوں پر چڑھ کر اس خون خوار پانی سے اپنی جان کی پناہ مانگتے ہیں، اور دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ سیلاب میں سانپ، بچھو اور دوسرے کئی زہریلے کیڑے مکوڑے انسانوں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ ان سے بچاؤ اور مشکل ہو جاتا ہے۔ بے بس و لاچار، بھوکے اور پیاسے یہ لوگ بس قدر کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اپنی حدود و قیود اور کناروں کے اندر بہتا ہوا پانی اگر شاعر حضرات کی اس لطیف کو جگا دیتا ہے تو سیلاب کی شکل اختیار کر کے تباہی بربادی پلانے والا پانی خون کے آنسو بھی رلا دیتا ہے۔ میں کہ خوش ہوتا تھا دریا کی روانی دیکھ کر، چیخ اٹھا ہوں گلی کوچوں میں پانی دیکھ کر۔ جہاں سیلاب کا پانی انسان کی تباہی کا باعث بنتا ہے، وہیں پانی مسلسل کھڑا رہنے کی وجہ سے جو آلودگی پھیلتی ہے اور مختلف بیماریاں وبائی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور یہ انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہیں۔ بچوں عورتوں میں خصوصی طور پر ایسی وبائیں پھیلتی ہیں جو کہ انسانی آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتی ہیں اور ہزاروں انسانوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہیں، یا ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن کا علاج انسان کے پاس دستیاب نہیں ہوتا، اور یہ موت و حیات کی کشمکش مزید تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ پھر انہی سیلابوں کی وجہ سے خوراک کی قلت اور صاف پانی کی عدم دستیابی، دواؤں کی عدم موجودگی اور خاطر خواتین سہولتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اپنا خوفناک جبڑا کھول کر کئی آبادیوں کو نگل جاتی ہیں۔ غرض مادی دنیا کی نگاہ سے ہٹ کر ان آفات کے حقیقی اسباب وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا ایمان ہے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان شک و شبہ سے بالاتر اور پاک ہے، اور تاریخ انسانیت بھی اس بات کی شاہد ہے کہ ماقبل والی اقوام پر مختلف آفات آئیں، بڑے بڑے عذاب آئے، اور ان سب کا سبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔